حبیب کبریا احمد مصطفیٰ ارازدار رب العلا شبر اسراد دھولا میرے اور آپ کے کریم لجپال سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کی تو فعل اللہ نے یہ کائنات بنائی، جن کی تو فعل زمین و آسمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو اپنے محبوب کے صدقے نعمتیں عطا فرما رہا۔ رب کی عطاؤں کو مصطفیٰ علیہ السلام تقسیم کر رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس نے قدر نہ کی، جس نے اس کی قدر نہ کی وہ ہلاک ہو گیا۔ اور جس کے سامنے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اور اسی طرح میرے کریم آقا علیہ السلام نے، بڑی پیاری حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک جگہ پہ آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اس میں حکمت راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اس نے اس کی عزت اور توقیر نہ کی، وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا گیا، ہم کہتے ہیں جب آقا کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، جو درود پاک نہیں پڑھتا وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اور جن کے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کی وہ خدمت نہ کر سکا، ان کی عزت و توقیر نہ کر سکا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی، آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہنے کی وجہ یہ فرمائی۔ اسی طرح ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک کی آمد کی خوشی کرتا ہے، خوشی مناتا ہے، اللہ پاک اس کو سارا سال خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ اور کرم بالائے کرم حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، کیسے وہ عاشق صادق تھے کہ جب رات ہوتی تو رات کو حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ 3000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ کتنے وہ خوش نصیب انسان۔ اور کرم بلائے کرم علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، جب جمعے کا دن ہوتا تو میرے کریم آقا علیہ السلام پر 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ عاشقوں کی کیا تڑپ ہے کہ جب اللہ موت دے تو حضور کے عشق میں موت دے، حضور کی غلامی میں موت دے، حضور کے عشق میں موت دے۔ اور پھر جب دم واپسی ہو تو کلمہ پہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، شہر رمضان شہری، رمضان
میرے رب کا مہینہ ہے، اور جو شعبان ہے وہ میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اور جس نے رمضان المبارک کی قدر کی، اس کی توقیر کی، اللہ رب العالمین اس کو ایسے کر دیتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ دوستو، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، ایک عظیم دن ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن سب سے پہلے آنے والا، کرم بلائے کرم، رمضان ملا حضور کے صدقے، نمازیں ملی حضور کے صدقے، اگر جمعۃ المبارک کی سعادت اللہ نے ہمیں دی ہے تو حضور کے صدقے دی ہے نا۔ تو جمعہ یوم العید ہے، اور میرے کریم آقا فرماتے ہیں الجمعۃ یوم العید للمسلمین، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ تو کتنی شان ہے، کتنا مقام ہے جمعے کا، اور جو سب سے پہلے آنے والا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرمائے۔ اور کرم بلائے کرم، آپ بڑے خوش نصیب ہیں قبلہ، جو حضور علیہ السلام کی ذات پر جمعے کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ تو دوستو، کوشش کیا کریں جمعۃ المبارک کے دن سب سے پہلے آنے کی۔ اور میرے کریم آقا کیا فرماتے ہیں، جمعے کا دن غرباء مساکین کے حج کا دن ہے، پھر بھی اگر ہم اپنے کاموں میں تخیر کر دیں اور کام چھوڑ کر پھر بھی نہ آئے، یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو یا ایھا الذین آمنوا ہے، یہ ایک دفعہ اللہ پاک نے نہیں فرمایا، 88 مرتبہ پورے قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا۔ اب کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، جس طرح تم پر پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا جسم دھوپ کی گرمی سے کیا ہو گیا، تو آدم علیہ السلام بڑے پریشان ہو، تو اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا، آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، مانے لگے حضور اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے کہ آپ 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھا کریں۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو آدم علیہ السلام ہر ماہ یعنی ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، تو گویا پتہ چلا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم سے پہلے بھی روزے فرض ہوئے، جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو روزے فرض ہو گئے ان کے اوپر، 3 روزے ہر ماہ کی 13، 14 تاریخ کو۔ اب کرم بلائے کرم، ان کو ایام بیض بھی کہتے ہیں، ایام بیض کہتے ہیں، اور رمضان المبارک کی تو کیا شان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے 13 تاریخ کا روزہ رکھا، اللہ اس کو 10,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا۔ اور کرم بلائے کرم کتنی بڑی سعادت ہے، جس نے 14 تاریخ کا روزہ رکھا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کو 30,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا۔ اور جس نے 15 تاریخ کا ہر مہینے روزہ رکھا، اللہ پاک اس کو 1,00,000 سال کی عبادت کا ثواب۔ اور میرے دوستو، کتنا کرم ہے، کتنی رب کی کرم نوازی ہے
اس کی نوازش ہے کہ جس نے ہمیں یہ مہینہ عطا کر دیا، اور یہ مہینہ جس کی آمد ہے، جس کی آمد ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں نمازیں ملی۔ اب آپ اس کی وجہ کیا تسمیہ ہے؟ کچھ باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ حضور علیہ السلام رات کو اب غار حرا میں چلے گئے اور غار حرا میں جا کر عبادت کرتے اور دن کو روزہ رکھتے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی ادا کو اتنا پسند فرمایا ہے محبوب آپ کا جاگنا اور آپ کا رات کو جاگنا اور دن کو روزہ رکھنا اتنا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم پر پہلے فرض کیے گئے۔ تو یہ جو حوالہ میں نے آپ کو 13-14 تاریخ کے حوالے سے جو حوالہ دیا ہے، یہ سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی اپنی کتاب غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 460 پہ یہ حوالہ موجود ہے کہ جو 13-14 تاریخ کا روزہ رکھتا اس کو اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اس میں سحریاں بھی ہیں، افطاریاں بھی ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کا روزہ افطاری کے وقت کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دیا، میں حوض کوثر سے اس کو حوض کوثر سے شراب پلاؤں، پانی پلاؤں۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو دوستو، اب کرم بلائے کرم، ایک حدیث میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک نماز دوسری نماز کے لیے گناہ کا کفارہ ہے۔ یعنی ایسے سمجھ لیں کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی زور تک، اللہ اس کی تمام خطاؤں کو معاف کر دے، اور جس نے ظہر کی نماز پڑھی عصر تک، اللہ اس کی تمام خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اور جس نے عصر کی نماز پڑھی مغرب تک، اور جس نے مغرب کی پڑھی عشاء تک، اور جس نے فجر کی نماز پڑھی، اللہ اس کی تمام خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ جس نے جمعۃ المبارک اس نیت سے پڑھا، اللہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور پھر اللہ اس کو کرم بلائے کرم، اتنا کرم فرماتا ہے جو جمعے والے دن سب سے پہلے آنے والا اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب، پھر کرم بلائے کرم، ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ پاک اس ماہ مقدس بابرکت کی بابرکت ساعتوں سے ہمیں نوازے، اور اس کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مسجد میں جلدی آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔